ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اجمور خواہ، یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری بمطابق 27 جون سن 2025 آج کا دن اور اللہ کی رحمت تے یقین ایمان رکھتے ہویا میں یہ بات کہنا کہ پورے دا پورا گزرن والا آئندہ اسلامی سال انشاءاللہ بہت باعث برکت ہوگی، کیونکہ کہ جس دن سال شروع ہو رہا ہے یہ دن بڑی برکت ہو رہا ہے، بلکہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا دن بھی برکت والا اور اسلامی سال ہے، اسلام دین بھی برکت والا۔ میں اللہ کو دعا کرتا ہاں کہ اللہ ذوالجلال اس سال نو اسلام دی سر بلندی دا سال بنائے، ہر قسم دے شر تو فتنے تو اللہ سانو محفوظ رکھے، ہر قسم دی خیر اور ہر قسم دی بھلائی اللہ سانو نصیب فرما دے۔ تو ماہ محرم جو اس اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے،
اور بڑا عظیم شان مہینہ ہے. یہ عظمت کا اندازہ یہ نام تو ہی ہو جاتا ہے. محرم، حرمت والا، عزت والا، احترام والا. قرآن کریم دی جو آیت میں تواڈے سامنے اس وقت پڑھی 10واں پارہ ہے. سورت کا نام سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ دی 36 نمبر آیت ہے. اللہ فرماندے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ دی کتاب یعنی لوح محفوظ دے اندر مہینیاں دی تعداد 12 ہے. سال دے مہینیاں دی تعداد اللہ دے نزدیک کتنی ہے اور کدوں تو ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض. جس دن تو میں زمین تے آسمان کو تخلیق فرمایا ادھر تو لے کے میں مہینیاں دی تعداد 12 بن چھڑی. پھر انہاں 12 مہینیاں وچوں قسمت چمکی 4 مہینیاں اور یہ میرے رب دا اختیار ہے. کتاباں ساریاں اللہ نے نازل فرمائیاں نے پر جو شان قرآن دا ہے وہ ہور کسی کتاب کو ملیا نہیں. فرشتے سارے ہی اللہ دے نے پر سید الملائکہ کوئی نہیں بنیا جبریل تو سوا. یہ جبریل علیہ السلام کو شان دیتی تھی اللہ نے. انبیاء و مرسلین سارے نے لیکن جو عظمت سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے آئی ہے وہ اور کسی پیغمبر دے حصے نہیں آئی. شہر سارے ہی نے پر جو مکہ تے مدینہ ہے وہ اور کوئی شہر نہیں ہے. زمین ساری ہے پر جو بیت اللہ کی زمین ہے وہ اور کوئی زمین نہیں. سر زمین ساری ہے بیت اللہ تو بعد جو شان مسجد آتا ہے وہ زمین دے اور کسی خطے دا نہیں. پانی سارے ہی نے نلکے دا بھی پانی فلٹر دا بھی ٹینکیاں دا بھی پر انہاں سارے پانیاں کو شان نہیں ملیا جو زمزم نو مل گئی. دل سارے شان والے نے کیونکہ اللہ نے بنائے. ساڑیاں کرتوتاں دے باعث سارے اعمال تے پٹھے ہو سکتے ہیں پر دل پھر بھی سارے شان والے. لیکن جو شان یوم جمعہ نو ملی ہے وہ ہور کسی دن نو نہیں ملی. اسی طرح راتاں ساریاں ہی نے پر جو لیلۃ القدر دی عظمت ہے وہ ہور کسی رات دی عظمت نہیں. اسی طرح مہینے سارے ہی نے پر جو حرمت، جو عزت، جو وقار، جو احترام، جو عظمت، جو شان، جو شوکت رمضان نو اور اینا حرمت والے 4 مہینیاں ملی ہے وہ ہور کسے مہینے نو میسر نہیں آئی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرمانے نے جدن تو زمین آسمان میں پیدا کیتا ہے ادن تو لے کے مہینیاں دی تعداد 12 ہے میں مقرر کر دیتی ہے. منہا اربعۃ حرم انہاں وچوں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور اگے کی فرمایا ہے
فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم سبحان اللہ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اینا حرمت والے مہینیاں دے اندر اپنی جاناں تے ظلم نہ کریا کرو. آؤ سب تو پہلے ویکھیے حرمت والے مہینے ہیں کیڑے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان تو نکلے ہوئے سونے لفظ سن لئیے. سونے نبی دی زبان تو نکلے ہوئے سچے موتی اپنی جھولیاں دی زینت بنا لئیے. میرے پیغمبر سونے نے فرمایا السنۃ اثنا عشر شہرن، سال دے 12 مہینے ہوندے نے. پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، انہاں وچوں 4 مہینے حرمت والے نے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ثلاثۃ متوالیات، انہاں وچوں 3 مہینے ایسے نے جڑے پے در پے آوندے نے. ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے آوندے نے. یہ میرے پیغمبر سونے کا فرمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اے حدیث جو میں تمہاری خدمت دے اندر پیش کر رہا ہوں، اس حدیث دے راوی میرے پیغمبر سونے دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور بخاری شریف دی روایت ہے، کوئی کچی پیلی روایت میں تمہارے سامنے نہیں پڑھ رہا. ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی سونے نے فرمایا سال دے 12 مہینے 4 حرمت والے 3 پے در پے آوندے نے. اور 3 جڑے پے در پے آوندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے ذوالقعدۃ و ذوالحج والمحرم. 1 مہینہ ذوالقعدہ دا ہے، 1 مہینہ ذوالحج دا ہے تے 1 مہینہ محرم دا ہے. ذوالقعدہ اسلامی سال دا 11واں مہینہ، ذوالحج اسلامی سال دا 12واں مہینہ، اور محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ. اے مہینے ہو گئے پے در پے متواتر، جنہوں اپنی پنجابی چاہتے لگاتار. اے 3 مہینے. اور میرے پیغمبر سونے 4تھے نمبر تے فرمایا رجب مضر. رجب مضر ہے جڑا رجب دا مہینہ ہوتا ہے نا، جڑا کونڈیاں دا مہینہ ہوتا ہے. اس رجب دا عرب دے اندر نام مکمل پورا نام رجب مضر استعمال کیتا جاتا ہے. رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی ثانیہ اور شعبان دے درمیان چاہتا ہے. اے اسلامی سال کا 7واں مہینہ. اے 4 مہینے حرمت والے نے. اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینیاں دے اندر اپنی جان تے ظلم نہ کریا کرو. سوال پیدا ہوتا ہے باقی مہینیاں دے اندر جان تے ظلم کر لینا چاہیے. نہیں، ظلم تے سارے سال وچ حرام ہے، پورے مہینے وچ حرام ہے، پورے ہفتے وچ حرام ہے، ہفتے دے ہر دن دے اندر ظلم حرام ہے. لیکن اینا مہینیاں وچ اللہ نے کیوں آکھیا ہے کہ اپنی جاناں تے ظلم نہ کریا جے؟ اس واسطے کہ اللہ نے انہاں مہینیاں نوں بڑا شان والا بنایا ہے. انہاں مہینیاں دی شان تے عظمت نوں ظاہر کرن واسطے اللہ فرماندے نے انہاں مہینیاں وچ اپنی جان دے ظلم نہ کریا جے. اس ظلم تو مراد کیا ہے؟
نمبر 1 کہ اس مہینے دے اندر کسی قسم دی کوئی جنگ، کوئی لڑائی اور کسی قسم دا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، یہ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ دی 217 نمبر آیت ہے. اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تواڈے کولوں سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینیاں دے بارے. قتال فی، اس انہاں مہینیاں دے جنگ کرنا کیسا عمل ہے؟ اے میرے پیغمبر جواب دے دیو، کل قتال فیہ کبیر، انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر جنگ کرنا تے کبیرہ گناہ ہے. اور کفار دور جہالت دے اندر، یعنی اسی تے مسلمان سونے پیغمبر دی دسیاں ہوئیاں تعلیمات نہ ساڈے دل منور نے، دماغ معطر نے، معمبر نے، لیکن کفار جو میرے پیغمبر سونے نو مندے نہیں، ازلی دشمن نے، انہاں حرمت والے مہینیاں دا انہاں کو خیال کرتے. مفسرین کہتے ہیں کہ آپس دے اندر کسی بڑی لڑائی اور جنگ دا آغاز ہون لگدا، لیکن انہاں وچوں کوئی بندہ آ کے انکشاف کردا وہی گل اے تسی لڑن لگے ہو تے اے فلانے حرمت والے مہینے دا جنگ چڑھ پیا ہے، اج تو اس مہینے دی یکم ہو گئی ہے. مفسرین کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے باپ دے قاتل کولوں اپنے باپ دے قتل دا بدلہ بھی لینا ہوندا سی، یہ حرمت والے مہینے دا جنگ چڑھ پیندا تے او بدلہ لین دا پروگرام ہی کینسل کر دے کہ تیرے نال ہم نبڑاں گے بعد وچ. یہ حرمت والے مہینے ایک باری موک لین، بعد تیرے نال نبڑاں گے. حرمت والے مہینیاں دا خیال زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کیتا جاندا سی. اج خیال کرنا تے دور دی گل ہے، اج سانوں پتہ ہی نہیں حرمت والے مہینے ہیں کیڑے. اچھا پھر جے دسیے بھی آ مہینے نے حرمت ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، رجب ہے، پھر آندے نے او رمضان وچوں کٹ ہی چھڑیا. کیوں بھائی آندے نہ لوگ روزے رمضان وچوں نکل ہی گئے. بھائی والدین دی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، عزت والا رشتہ ہے. والدین تے کیا چاچے دی نہیں کرنی؟ کیا تائے دی، مامے دی، پھوپھیاں ماسیاں دی، بہناں بھراواں دی عزت انہاں ساریاں دی کرنی ہے. پر انہاں ساریاں وچوں ماں باپ نو ایک شان ممتاز ملیا ہے. اے مہینے سارے سونے نے پر انہاں 4 مہینیاں نو امتیاز ملیا. اللہ اکبر. پھر کئی آدھے جی نبی علیہ السلام ربیع الاول جو پیدا ہوئے تو جی تسی ربیع الاول نو عزت والا مہینہ ہی نہیں سمجھتے. ہاں اے ساڈے دین تو دوری دے نتائج نے. اسی دین تو نا آشنا ہاں اور اس قسم دیاں تعویلات دا پھر سہارا لبنے ہاں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ دے نزدیک منحوس نہیں. اسی کیا نے سفر دا مہینہ منحوس ہے. استغفر اللہ، یہ تے بڑی بڑی گناہ والی گل اسی کرنے ہیں. سفر دا مہینہ منحوس ہے. کیوں منحوس ہے؟ سفر دی 29 تاریخ نو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری بیماری دا آغاز ہویا سی. سونے پیغمبر بیمار ہوئے اور چند دن تو بعد آپ دی 12 ربیع الاول میں وفات ہو گئی. لہذا سفر دا مہینہ چونکہ سونے پیغمبر بیمار ہوئے منحوس مہینہ ہے. میں نہ سفر دا مہینہ اس وجہ تو منحوس ہے سونے بیمار ہوئے ربیع الاول دے مہینے نو کی آکھو گے جس مہینے سونے دنیا تو تشریف ہے. میرے مصطفیٰ نے چہرے ہی مکا دیتے، گل ہی مکا دیتی. فرمایا کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں.
اللہ اکبر. بندیاں دے اپنے اعمال تے منحوس ہو سکتے ہیں پر کوئی سال یا کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی گھڑی منحوس نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان وچ اپنی جاناں تے ظلم نہیں کرنا. اور دوسرے نمبر تے فرمایا ظلم تو مراد کیا ہے؟ پہلے نمبر تے مراد یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور دوسرے نمبر تے ظلم تو مراد یہ ہے کہ انہاں 4 مہینیاں میں خصوصاً اللہ دی ہر نافرمانی تو بچنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس کا قول نقل فرمایا ہے. جناب عبداللہ بن عباس کہندے نے انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر گناہ کرن تو بچیا کرو, کیونکہ انہاں مہینیاں دے اندر کیتا گیا گناہ اللہ کئی درجے بتا کے دی سزا دیتے ہیں, اور نیکی زیادہ تو زیادہ کریا کرو. اللہ ذوالجلال اس مہینے دے اندر نیکی دا اجر کئی گنا بڑھا کے عطا فرماندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور امام قتادہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام گناہ تا جو خمیازہ ہے, گناہ دی جو سزا ہے وہ کئی درجے زیادہ دیندے ہیں انہاں مہینیاں دے اندر, اور نیکی دی جزا کئی درجے زیادہ دیندے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں مہینیاں دے اندر. تو حکم کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنی جاناں دے اس مہینے 4 مہینیاں دے اندر خصوصاً اپنی جاناں دے ظلم نہ کرو. لیکن ساڈا المیہ ہے, ساڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے, ساڈے ملک دا بہت بڑا ناصور ہے کہ اللہ فرماندے نے انہاں مہینیاں وچ اپنی جان تے ظلم نہ کریا کرو. ساڈے ایتھے جاناں تے ظلم ہوندا ہی محرم وچ کیا وہ منتے ہو ہوندا ہے. اور پھر حکومتی سطح تے حکومتی پرمٹ نال, حکومتی اجازت نال, حکومتی پرمیشن نال اپنی جاناں تے ظلم ہوندا ہے. باقاعدہ سیکیورٹی دا اہتمام ہوندا ہے. ڈاکٹراں دی ڈیوٹی لگدی ہے بھائی ظلم کردیاں کسی کو مسٹیک ہو جائے تو تسی معاملہ ہینڈل کر لو. عام ساڈے ملک دے قانون دے مطابق جڑا بندہ خودکشی کر لوے او دے تے کیس بندا ہے قتل دا. خودکشی کرے بچ جائے, خودکشی کرے مرے نہ بچ جائے, اور او دی کوئی شکایت عدالت درج کروا دے لے, او دے تے خود قتل دا کیس بنتا ہے بھئی انہیں اپنے آپ کو خود قتل کیتا ہے. لیکن وہ حرم دے اندر آپ خودکشیاں کرن دی اجازت دیتی جاتی ہے. چھریاں مارنا, زنجیراں اپنے آپ کو مارنا, اور بعض شہراں دے اندر, کراچی دے اندر اور بھی چند شہراں دے اندر اتھوں تک سنیا ہے کہ اگ نال بھخدے کولیاں تے ٹر کے ماتم کیتا جائے. کیوں بھائی سنیا نہیں کبھی؟ اگ دے کولیاں تے چل کے ماتم کیتا جاتا ہے. آؤ ذرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذرا فرمان سن لیے. یہ ماتم دے بارے اللہ کی کہندا ہے, یہ ماتم دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دے نے. اور ایک کنی نقصان دہ چیز ہے, ایڈیاں تباہ کاریاں کیسیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے, ویکھیا جے سونا کنا ناراض ہوندا ہے. آپ فرماندے نے
ملتم الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس بندے نے اپنے چہرے تے تھپڑ مارے اور جن نے اپنے گریبان چاک کیتے جہالت والیاں پکاراں ورگیاں پکاراں کیتیاں، آپ فرماندے نے لیسا منا، ساڈے نال اس بندے دا تعلق دے واسطہ ہی کوئی نہیں. میرے پیغمبر سونے جو رحمت للعالمین نے، جو پتھر مارن والیاں دے بھی ناراض نہیں ہو. کیوں بھائی؟ میرے سونے پیغمبر اپنی ذات واسطے کدے کسی نال ناراض نہیں ہوئے. لوکاں شاعر آکھیا سونا ناراض نہیں ہویا، لوکاں مجنون آکھیا سونا ناراض نہیں ہویا، لوکاں کاہن آکھیا سونا ناراض نہیں ہویا، لوکاں مزمم آکھیا سونا ناراض نہیں ہویا، لوکاں آکھیا قرآن کولو بنا لیندا ہے سونا ناراض نہیں ہویا، لوکاں نے آکھیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نو پاگل پن دا دورہ پیندا ہے. میرا سونا مصطفیٰ ناراض نہیں ہویا. لوکاں نے سونے دا علاج کرن واسطے زمال ازدی نو کڈیا، اونے میرے پیغمبر نو آ کے تانے دیتے. میرے سونے مصطفیٰ ناراض نہیں ہوئے. ماتمیوں تواڈے تے سونا پیغمبر کنا کو غصے وچ ہوے گا. سونا کہندا میرا تواڈے نال واسطہ ہی کوئی لیسا منا. جنہاں دی یاد وچ ماتم کردے ہو نا شہادت دے غم وچ، اونا دا نانا پہ کہندا ہے جاؤ میرے تسی کچھ نہیں لگے. اللہ اکبر. اور پھر شہادت دے غم وچ، اچھا شہادت ایک منصب اچھا ہے یا کوئی بری چیز ہے؟ بولو. شہادت اچھا منصب ہے نا. اچھا منصب ملن دے کام کری گا. دیکھو ذرا شہید دے بارے اللہ کی فرماندے نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. لوگوں جڑے میری راہ وچ مارے جاندے نے شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے، بل احیاء بلکہ او تے زندہ نے. او جڑے ہیں نہیں زندہ انہاں دا ماتم کادا. بل احیاء قرآن کہہ رہے، یہ میرے لفظ نہیں قرآن دے الفاظ نے. دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، سورۃ بقرہ دی آیت 154 ہے. اللہ فرماندے نے انہاں نوں مردہ آکھو نہ. تو آکھن دا تعلق تے زبان نال ہوتا ہے. آؤ قرآن دا ایک ہور مقام سناواں. چوتھا پارہ آ گیا ہے، سورہ آل عمران آ گئی. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پہلا آکھیا میرے راہ وچ قتل ہون والیاں نوں مردہ آکھیا جے نہ. ہون آکھیا میرے راہ وچ قتل ہون والیاں دے بارے مردہ ہون دا سوچیا جے بھی نہ. لا تحسبن گمان بھی نہ کریا جے انہاں دے مردہ ہون دے بارے گمان بھی نہ کریا جے. اللہ اکبر. احیاء اے زندہ نے. اچھا زندہ نے تے پھر فرمایا عند ربہم یرزقون. انہاں نوں تے انہاں دے رب والوں رزق بھی دتا جاندا ہے. او رزق کی ہے؟ او رزق کیویں دا ہے؟ کی کھوایا جاندا ہے؟ کس انداز میں کھوایا جاندا ہے؟ بٹھا کے، لٹا کے، کھلار کے، کس انداز نال؟ اس سانو رب نے دسیا بھی نہیں، ساڈے سوچن والیاں گلاں بھی نہیں. بس اللہ نے فرمایا عند ربہم یرزقون. انہاں دے رب دے ہاں انہاں نوں رزق پہنچایا جاندا ہے. ساڈا ایمان ہے کہ پہنچایا جاندا ہے.
اللہ اکبر. لو ایڈے منصب والے لوگ تے انہاں نوں یہ منصب ملن دے سی کام کریے کیوں بھی شاباش نہیں ساڈے. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد گردا ہے اللہ سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیندا ہے. تے ماتم کرن والے ماتم یا اللہ انہاں کیوں معاف کیتا؟ فرمایا جڑے ماتم کردے نے لاتم الخدودا گلاں تے تھپڑ ماردے نے وشکر جیوبا گریبان جا کردے نے لیسا منا او ساڈے وچوں ہی نہیں ودا بدعوال جاہلیہ جہالت والیاں پکاراں کردے نے ہائے فلانیاں یہ جہالت والیاں پکاراں نے. میرے نبی سونے نے فرمایا جیڑا اے کرے اودا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ عورتاں آندیاں اسلام قبول کرنے واسطے. بیعت لین تو پہلے میرے پیغمبر عورتاں کو چند وعدے لیں. بیعت کیویں ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے نہیں, میری بات ذہن وچ رکھیا جے تے پیراں تک پہنچایا جے. تے جڑے پیر نے نا پیر نیوی سیر پیڑ انہاں تک پیغام پہنچایا جو انشاءاللہ حدیث کی روشنی وچ میں گل کر رہا. اگر میری گل دا کسے رد کرنا ہے تے انہیں حدیث دا کرنا. میرے مصطفیٰ بیعت کیویں لیندے؟ صحابی کہندے نے ساری زندگی نا صحابی تے دور دی گل ہے سونے دے گھروں گواہی ملدی ہے بیویاں دستیاں نے کہ ساڈے مصطفیٰ نے ساری زندگی کسے غیر عورت دے ہاتھ نال ہاتھ ٹچ نہیں کی. ایتھے آندے نے برقع لا مرد تینوں دم کرنا تیرے برقعے نوں نہیں کرنا. جی اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے. اور پھر منبر تے چڑھ کے گجاں پاندے جی میں شریعت انہاں تے نازل ہوئی. میرے مصطفیٰ دا بیعت لین دا طریقہ کی ہے؟ نمبر ایک بالٹی دے اندر برتن دے اندر پانی منگوایا جاتا. پہلے اس پانی دے اندر میرے پیغمبر سونے ہاتھ ڈبوندے پھر وہ پانی عورتاں ول گھل دیندے کہ بیبیو لو آ جیڑی گل تے میں تہاڈے کول وعدے لے نے انہاں گلاں تے میرے نال بیعت کرو. اس پانی جدے وچ میرا ہاتھ پہلا ڈبویا گیا ہے ایدے وچ تسی بھی ہاتھ ڈبو لو تے بیعت ہو جائے. سبحان اللہ. دوسرا طریقہ ایک چادر پھڑ دے او دے دو کونے میرے پاک پیغمبر سونے اپنے ہتھی پھڑ لیندے اور دوسرے دو کونے بیبیاں وال سٹ دیندے بھئی جیڑی تہاڈے کولوں میں وعدے وعید لے نے اس وعدے دے مطابق ایس چادر دیاں دو کنیاں پھڑ لو گیاں تے میرے نال تہاڈی بیعت ہو جائے. ایڈیاں حیاواں والا پیر سونا کیوں بھائی؟ صدقے او پیر میرا سید لسانیاں نگاہ نہیں سی اتاں چکی آیاں جا جوانیاں. سبحان اللہ. صدقے او پیر میرا سید لسانیاں نگاہ نہیں سی اتاں چکی آیاں جا جوانیاں. وہ شرم تے حیا والی چل گیا چال ہوئے جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانوں بھی وخال ہوئے. میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال ہوئے جے
کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخا لے سن لو لوکوے وہابیاں دا پیر جے بشیر تے نذیر نالے بدر منیر جے پاویں سانو چنگا پاویں سانو چنگا کوتے پاویں کٹ گالے ہوئے پر جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے مینوں بھی مخالے جو بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیعت لین دا طریقہ میں دسن لگا سا آپ کچھ وعدے لیتے نمبر 1 شرک نہیں کرنا نمبر 2 چوری نہیں کرنی نمبر 3 زنا نہیں کرنا اسی طرح اللہ کے رسول دی نافرمانی نہیں کرنی اور کسی نے غلط بہتان نہیں لانا اینا وعدے وعید دے نال ایک اور میرے پیغمبر وعدے لیندے بی بی مسلمان ہون لگی ہیں تے مسلمان ہون تو بعد وین نہیں ہو پانی کیوں بھائی مسلمان اسلام قبول کرن تو بعد وین نہیں پانے سیاپے نہیں کرنے ایک عورت آئی میرے پیغمبر سونے نے وعدے لے وہ منی ہوندی ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ شرک نہیں کرانگی چوری نہیں کرانگی زنا نہیں کرانگی تہاڈی تے اللہ دی نافرمانی نہیں کرانگی بہتان بازی نہیں کرانگی بی بی وین نہیں ہو کرنے یا رسول اللہ ٹھہر جو ذرا میں ہونے ہی آئی یہ آدھی ہے یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جاؤ میں ہونے ہی آئی گئی اپنی ہمسائی ایک عورت کے گھر تے جا کے کہنے لگی اللہ دیے بندیے تیرا فلانا بندہ فوت ہویا سی تے میں تو میرا فلانا بندہ فوت ہویا سی تے تو میرے گھر آ کے وین کیتے سن نیجے تم ہی بدلے جو وین کروانے نے تے ہونے ہی کرا لے میں سونے دا کلمہ پڑھن لگی ہاں اے تو بعد میں اس کام دے نیڑے جانا ہی نہیں ہوں اے جو مسلمان آج کل تے کلمہ بھی پڑھی ہونے مرضیاں بھی اپنی کری ہوں اے بی بی نی پہنا آج جن نے وین کرانے نہیں کرا لے میں سونے دا کلمہ پڑھ لگیاں تے جے میں کلمہ پڑھ لیا دے او تو بعد پھر میں یہ کام کوئی نہیں ہو کرنا او تو بعد میں وین کوئی نہیں ہو کرنے او بی بی کرنا نو ہاتھ لائے نی تیرا بیڑا کر کے جائے میرا مویا کوئی نہیں ہے میں کھوڑی پال میرا مریا کوئی نہیں تو تے پائے سن میرا فلانا بندہ مریا سی تے ہن میں تے پائے سن تیرا بندہ مریا تیرا فلانا فوت ہویا سی ہن میرا فوت کوئی نہیں ہویا میں ایویں وین پواواں آندی ہے پھر بعد جو مینوں نہ آکھی میں وین نہیں ہو پانے کیونکہ میں سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھن لگی ہاں اس عورت نال وعدہ معاہدہ کر کے اقرار کر کے میرے مصطفیٰ کول آئی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان اللہ سانو بھی اجرے کے مسلمان بنا دے اللہ اکبر آؤ میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث تواڈے سامنے پیش کر دیاں فرمایا اربعون فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الحسب والطعن فی النسب والاستسقاء بالنجوم والنائحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها سربال من قطران
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی ہے اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 4 عادتاں جہالت والیاں نے میری امت دے اندر وہ 4 جہالت والیاں عادتاں آ جان گیاں. افسوس دی گل اے چھڈنا بھی جان گے پر چھڈ نہیں سکن گے. مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا 4 جہالتاں میری امت وچ آ جان گیاں اور انہاں جہالتاں نوں چھڈن واسطے تیار نہیں ہون گے. فرمایا الفخر فی الحسب برادریاں دے اندر فخر کرنا. پہلی جہالت پہلی جی بولو پہلی عادت نہیں آتی پہلی جہالت برادری تے فخر ہوئے اسی فلانے ہوندے ہاں اسی فلانے ہوندے ہاں. ملک الموت آ کے سنگی نو دیندا اودوں تے تو کچھ نہیں کر سکدا فلانے اسی فلانے ہوندے ہاں. بیمار ہونا ہسپتال پیا ہونا ڈاکٹر تیرے نال جو مرضی سلوک کری اوندے نے اودوں تے کچھ نہیں کر سکدا فلانے ہاں. اسی یہ ہوندے ہاں اسی وہ ہوندے ہاں. فرمایا یہ جہالت میری امت وچ آ جائے گی. برادریاں تے فخر کرنا برادریاں بنائیاں اللہ نے پر پہچان واسطے بنائیاں نے فخر واسطے نہیں بنائی. کی آندے اللہ دیاں بندہ نے نا حضرت موسیٰ بکریاں چارے تے عالی شان حضوروں وچ دربار الہی جسنوں تے کرسی ملدی ہے نوروں. نو پیغمبر عالی مرسل تے کام کرے ترکھانا درزیاں کار ادریس کرندہ جو خاص حبیب ربانا. ابراہیم تجارت کرتے ابراہیم تجارت کرتے ابراہیم تجارت کرتے تے عیسیٰ کپڑے دھوے. تھوڑا پیچھے چلیے نو پیغمبر عالی مرسل جو کام کرے ترکھانا. لوہا کڑے داؤد پیغمبر جو خاص حبیب ربانا. ابراہیم تجارت کرتے عیسیٰ کپڑے دھوے. درزیاں کار ادریس پیغمبر دائم روزہ ہوئے. حضرت آدم سب کم کرتے حضرت آدم سب کم کرتے جس دی حاجت ہوئی. شیس پیغمبر کپڑا بن دے رب دی مرضی ہوئی. یہ برادریاں دے اللہ نے بنائیاں نے پر بنائیاں کالے واسطے نے. فرمایا لتعارفو تاکہ تہاڈی پہچان ہو سکے. فخر کرن واسطے نہیں بنائی. فرمایا پہلی جہالت الفخر فی الحسب. پھر فرمایا والطعن فی النسب. دوسریاں دیاں برادریاں دے تانے دینا. پہلی جہالت اپنی برادری تے فخر کرنا. دوسری جہالت اگلے بندے نو او دی برادری دا او تے آ ہوندے نے. جے او دے کولوں بیچارے کولوں کوئی کام پٹھا ہو گیا تے آکھنا جا ہوئے آ جا کے ہے تے فلانا ہی ہے تے مگروں اینے جو گئی ہیں. اور یاد رکھو برادریاں دے بارے جہڑیاں گلاں بڑیاں نے چلو کہہ سکتے ہو تسی سیانیاں دے تجربے نے پر یہ سیانیاں دے تجربے نے رب دیاں منڈاں نہیں.
جی شیخ انج دے ہوندے جی جٹ انج دے ہوندے جی لوہار انج دے ہوندے مراسی انج دے ہوندے رانے انج دے ہوندے پٹ انج دے ہوندے نا ہر برادری دے اندر چنگے بھی ہیں تے ہر برادری وچ مندے بھی ہیں اے تقسیم لوکاں دی ہے اچھا ایک موٹی جی گل شیخ لوکاں دے بقول شیخ کنجوس ہوندے لوکاں دے بقول لیکن تسی دیکھو اپنے گجرانوالے وچ بھی دیکھو ملے گا تانوں اس معاملہ گجرانوالے وچ نہیں تے فیصلہ آباد چلے جاؤ اکثر مساجد کی انتظامیہ شیر ساڑھے بزرگ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ 60 سال جس مسجد کے اندر جمعہ پڑھایا ہے اس مسجد کی صرف انتظامیہ ہی شیخ نہیں فیصل آباد دے اس علاقے کا نام ہی شیخ کالونی کی نام ہے اچھا جی کنفیوز ہوتے قاری صاحب ہوتے 60 سال کٹ جاتے معلوم ہوتا ہے دنیا دی بانڈے کو رب نے نہیں آکھیا لہذا یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور میں کیڑی برادری دا کی مونوگرام دسنا جیڑا اساں دیتا ہے اللہ بچا کے رکھے اللہ معاف کرے تو دوسری جہالت میرے سونے نبی نے فرمایا وَتَّانُ فِي النَّسَبِ نسب دے اندر برادری دے اندر تانا دینا اور تو کہ فلانے پیو دا پتر ہے تیری کیڑی کا تیرا پیو دے انج دا ہوندا سی او ویکھیا تیرے دادے نوں بھی او دے انج دا سی اللہ اکبر تانو تشریح اسم و نسب دے اندر یہ دوسری جہالت ہے اور تیسرے نمبر تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستسقاء بالنجوم ستاریاں دے ذریعے اللہ کولوں بارش منگنا اللہ کو نہیں ستاریاں دے ذریعے بارش منگنا بل استسقاء بالنجوم بارش طلب کرنا ستاریاں دے ذریعے اے ستاریاں دے جو پجاری سن انہاں دا ایک وتیرا ہوندا سی کہ ستارے تھوڑے جہے نزدیک ہوندے تے انہاں ول منہ کر کے کہندے بھئی موسم بڑا گرم ہویا ہے تو بارش ہی پا چھڑو ستاریاں نو پکار کے اور پھر ستاریاں تے ایمان لے آنا ستاریاں دے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ستاریاں دے ذریعے قسمت کا حال معلوم کر لیندا ہے پھر او دے تے یقین کر لیندا ہے جیڑی مینوں اللہ نے شریعت دے کے گھلی ہے اس بندے نے اس شریعت دا انکار کر دیتا ہے ساڑھے کام چنگا ہو جائے اسی اہل حدیث کون اسی اہل حدیث بھی آتے ہیں آج تے ساڑھا تارا گردش چھے اور مرنیاں کتے اتے جہنم تیرے آستے گردش نہ ہو گئے تو خدا دا خوف کر ڈر اللہ کو ساڑھا ستارہ گردش چھے نا اے آج ساڑھے تے رب بڑا مہربان تو ستاریاں دے ذریعے بارش منگنا اور ستاریاں دے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ تیسری جہالت ہے اور چوتھے نمبر تے فرمایا النائحہ تو وین کرنے نوحے کرنے آپ نے فرمایا النائحہ تو اذا لم تتب قبل موتہا جیڑی نوحہ کرن والی عورتیں وین کرن والی عورتیں یا نوحہ کرن والے لوگ نے فرمایا جے موت آن تو پہلے توبہ نہ کیتی قیامت والے دن اللہ انہوں گندگ دا لباس پہنا اے میرے مصطفیٰ دا فرمان
فرمایا اللہ ذل جلال والاکرام انہاں نو گندگ دا لباس پہنان گے اور جہنم دے اندر گران گے. عام لوکاں نالوں انہاں دے لباس نو اگ جلدی لگ جائے گی جڑے وین کرن والے. ایک حدیث چاہتا ہے اللہ نے مینوں میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ نے مینوں جہنم دے مناظر دکھائے. شاید یہ معراج دے موقع دی بات ہوئے یا اور کسی موقع تے کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر نو معاملات دکھاندے رہتے سن جدو اللہ کی مرضی ہوندی سی جنت دے معاملات جہنم دے معاملات. فرمایا اللہ نے مینوں جہنم دکھائی میں دیکھیا جہنم دے اندر کچھ عورتاں نے. اللہ اکبر میں کیویں بیان کراں یہ سمجھ کے بیان کراں گا کہ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے. بے شک جمعہ پڑھن واسطے آن والیاں میریاں ماما نے میریاں بہناں نے میریاں دھیاں نے پر میرے مصطفیٰ نال ود تے عورت دی عزت کرن والا ہے ہی کوئی. اس پیغمبر کا ارشاد ہے فرمایا میں جہنم میں عورتاں دی آواز سنی انج آواز سی جویں کتیاں دے بھونکن دی آواز ہوندی ہے. میں جبریل نو پوچھیا اے کون نے؟ جبریل کہندا سونیا اے او بیبیاں نے جیڑیاں وین بڑے کردیاں سن. اللہ ذو جلال والاکرام محفوظ رکھے اللہ سانو بچا کے رکھے. اسلام نے سانو دو چیزاں ہور دتیاں سن اساں او دی جگہ تے دو چیزاں ہور ایجاد کر لیاں. اسلام نے سانو دتا سی خوشی آوے تے شکر کرو غم آوے تے صبر کرو. اساں آکھیا نہیں خوشی آوے تے جشن کرو غم آوے تے ماتم کرو. صبر بھی لفظ عربی دا شکر بھی لفظ عربی دا. کیوں بھائی صبر بھی لفظ عربی دا تے شکر بھی لفظ عربی دا تے ماتم بھی فارسی دا تے جشن بھی فارسی دا. ہن حساب کوٹ وایا مرضی تیری ہے پاویں فارسی شریعت کو مان لے پاویں عربی نو مان اختیار تیرے کول. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس بات کی مذمت فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے بخاری شریف وچ آندا ہے میرے ابو موسیٰ دی طبیعت خراب ہو گئی. انہاں نے میری امی دی گود دے اندر سر رکھیا ہویا سی. اللہ اکبر. طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ابو موسیٰ اشعری کش کھا گئے بے ہوش ہو. بیوی دی گود دے اندر سیرے تے بیوی نے جدو خامد دی اس حالت نو دیکھیا تے حدیث وچ آندا ہے زور زور نال اچھی اچھی آوازاں نکال کے رون لگ. ابو موسیٰ اشعری نو ہوش آئی رضی اللہ تعالی عنہ تے کہندے نے جدے تو اللہ دے پیغمبر نے بیزاری دا اظہار کیتا ہے میں بھی ہر اس شخص تو بیزاری دا اظہار کرنا. وین کرن والی اور اچھی اچھی آوازاں نکالن والی عورت تو میرے پیغمبر سونے نے بیزاری دا اظہار کیتا ہے. اے میری بیوی تم بھی اس طریقے نال رو رہی ہے میں تیرے بھی اس رویے تو بڑا ہی بیزار. یہ ہے تربیت اور گھر دے اندر یہ تربیت ہونی چاہیے. گھراں دے اندر انہاں پیاریاں اور پاک لوگاں دیاں سیرتاں دے تذکرے ہونے چاہیے نے اور اپنے ایماناں نو جلا اور ضیا بخشنی چاہیے. انہاں لوگاں دیاں سیرتاں اور کردار بیان کر. تو غم دا موقع ہے ماتم نہیں سونے دسیا کی دسیا صبر کی دسیا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ فرماتا ہے جویں ساڈا دل کرے اس طرح اساں تانوں آزمانا تے ضرور ہے، پر خوشخبری کنا واسطے ہے؟ پٹن والےاں واسطے خوشخبری نہیں، زنجیر زنی کرن والےاں واسطے خوشخبری نہیں، مال نوچن والےاں واسطے خوشخبری نہیں، گریبان چاک کرن والےاں واسطے خوشخبری نہیں، نوحہ تے مرثیہ خانہ واسطے خوشخبری نہیں۔ اللہ خوشخبری کنا واسطے ہے؟ فرمایا وبشر الصابرین، اے میرے پیغمبر انہاں لوکاں نوں خوشخبری دیو جڑے صبر کرن والے نے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدوں انہاں تے کوئی مصیبت آندی ہے، قالوا اسے ویلے کہندے نے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی اللہ والوں ہی آئے ہاں تے واپس بھی او دے والی جانا ہے۔ یہ ترجمہ ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی اللہ دے ہاں تے جانا بھی۔ فرمایا جڑے لوگ رویہ اختیار کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماندے نے میریاں برکتاں میریاں نوازشاں انہاں واسطے تے رحمہ بھی انہاں واسطے۔ اے رحمت جڑے مصیبت دے ویلے صبر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمہ انہاں واسطے۔ اللہ اکبر۔ اے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کا نام سی نا رحمہ، پتہ ہے نا ایوب کنے صابر سن، اللہ نے بیوی بھی وہ دیتی جدا نام سی رحمہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ دیاں مہربانیاں اور رحمتاں انہاں لوکاں واسطے، واولئک هم المہتدون، اور اللہ فرماندے نے انج دا نیک رویہ اختیار کرن والے لوگ ہدایت یافتہ۔ اللہ اپنے قرآن پیغمبر دے فرمان دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون انشاءاللہ جاری و ساری ہے، اگلا جمعہ جو ہے وہ 8 محرم دا ہوئے گا انشاءاللہ۔ مزید محرم دے اندر کیتے جان والے جو اعمال سانو کرنے چاہیے نے وہ دساں گا، اور مزید وہ اعمال جڑے محرم وچ کیتے جاندے نے لیکن کرنے نہیں چاہیے انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ دی توفیق نال میں وہ بھی اعمال دساں گا اللہ دے قرآن وچوں اور سونے نبی کے فرمان وچوں میں انشاءاللہ نشاندہی کراں گا۔ اللہ سن کے سنا کے سمجھ کے سمجھا کے اللہ عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب